اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ مرحوم آیت اللہ العظمی، مرجعیت عظمیٰ کی مقام کی صلاحیت رکھنے والی شخصیت مرحوم حاج سید احمد کربلائی، یہ کون ہیں؟ یہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کی تاریخ ولادت اس کے متعلق زیادہ معلومات موجود نہیں ہیں، لیکن خود آیت اللہ تہرانی نے جو تحقیقات کی، اس تحقیقات کے نتیجے میں ان کا سال ولادت 1280 ہجری قمری بیان کیا گیا ہے، اور ان کی تاریخ وفات، ولادت ان کی کربلا معلیٰ میں ہوتی ہے، اور ان کی وفات یعنی ان کا انتقال 1332 ہجری قمری کو نجف اشرف عراق میں ہوتا ہے، اور انہیں حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ اللہ تحیۃ وثنا کے حرم مطہر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ کون شخصیت ہیں؟ مرحوم سید احمد کربلائی ایک نہایت ہی عظیم الشان اور نہایت ہی جلیل القدر شخصیت کے حامل مجتہد کا نام ہے، کہ جو مرحوم آخوند ملا حسین قلی حمدانی کی شاگردوں کی فہرست میں نہایت ہی ممتاز شاگرد ہے۔ لہٰذا آیت اللہ سید احمد کربلائی کو اپنے ساتھ جو دوسرے شاگرد ہیں، مثلا مرحوم بہاری حمدانی ہیں، مرحوم آغا جواد ملکی تبریزی ہیں، یہ ان میں بھی ایک ممتاز اہمیت کے حامل شخصیت ہے۔ لہٰذا آیت اللہ احمد کربلائی کی حالات زندگی میں کچھ مطالب آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ اس جلیل القدر عالم اور جلیل القدر عارف کو بہتر انداز میں پہچان سکیں۔ بس آج کی ہماری یہ گفتگو جو یہاں سے شروع ہو رہی ہے وہ سیرت سے متعلق ہے۔ میں یہ کوشش کروں گا کہ اسے جداگانہ جو ہے وہ اس آج کے درس سے نکال کر ایک علیحدہ پلے لسٹ میں بھی لایا جائے، تاکہ آیت اللہ سید احمد کربلائی کے حالات زندگی بطور کامل اور بطور مستقل بھی ہمارے سامنے واضح ہو جائیں۔ بس ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ 1280 ہجری قمری یہ ان کی تاریخ ولادت کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اس قدر مخفی شخصیت کے حامل اور مالک تھے کہ انہوں نے اپنے زیادہ آثار اور اپنی ذات سے متعلق زیادہ کچھ نہیں کسی کے سامنے تذکرہ کیا، اور جہاں کہیں تذکرہ ہونا بھی ممکن تھا یا مقدور تھا تو وہاں سے انہوں نے پردہ پوشی کی اور اپنے آپ کو کتوم رکھا اور مخفی رکھا۔ شیخ آغا بزرگ تہرانی الذریعہ کے مصنف وہ یہ کہتے ہیں کہ میں 2 سال سید احمد کربلائی کا ہمسایہ رہا ہوں، اور اس 2 سال میں نے ان کی ہمسائیگی میں ایسی چیزیں مشاہدہ کی ہیں جنہیں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں آپ کی خدمت میں ان کی کچھ خصوصیات بیان کرتا ہوں۔ تو آغا بزرگ تہرانی ان کی خصوصیات میں اس مطلب کو ذکر کرتے ہیں کہ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ علم و عمل ان کا ایک جیسا تھا، یعنی جس چیز کے وہ عالم تھے اس چیز پر وہ عمل کرتے تھے، علم اور عمل میں ان کے ہرگز جدائی موجود نہیں تھی، یہ ان کی ایک خصوصیت ہے۔ پھر اس کے علاوہ وہ سیر و سلوک کے میدان میں بہت بلند مرتبے پر فائز تھے، زہد و ورع و تقوی کے میدان میں ان کا کوئی ثانی موجود نہیں تھا، معرفت باری تعالیٰ کے باب میں، خوف و خشیت الہی کے باب میں وہ اپنے زمانے میں منحصر اور یگانہ شخصیت کے مالک تھے۔
پھر اس کے علاوہ ان کی خصوصیت میں یہ بیان کرتے ہیں اور یہ بات نقل کی جاتی ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو تنہا نماز پڑھتے تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں نماز جماعت قائم نہیں کی ہے، یعنی کسی کو اجازت نہیں دی ہے کہ کوئی ان کے پیچھے آ کر نماز پڑھے، لہٰذا تنہائی میں انفرادی طور پر وہ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ مزید ان کی خصوصیات جو بیان کی جاتی ہیں تو یہ بیان کیا جاتا ہے آیت اللہ سید حسن صدر کی جانب سے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ نجف اشرف اور نجف اشرف سے باہر جہاں کہیں بھی اہل علم شخصیات موجود ہیں، میں اس بات کی جو ہے وہ برملا اعلان کرتا ہوں کہ نجف ہو یا نجف سے باہر ہو، سید احمد کربلائی سے بڑھ کر کوئی ایسا شخص انہوں نے مشاہدہ نہیں کیا جو طلاب کرام کی دستگیری میں، طلاب کرام کو اس عالم مادہ سے خداوند متعال کی طرف لے جانے میں جو زیادہ دستگیری کرتا ہو، زیادہ جو ہے وہ طلاب کو خدا تک وصل کرنے میں کردار ادا کرتا ہو، کوئی شخص سید احمد کربلائی سے زیادہ موجود نہیں تھا۔ پھر ان کی خصوصیات میں اس مطلب کو بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں خود اسفار اربعہ کے سفر کو فوری طور پر طے کیا ہے، بہت جلدی سے ان مراحل کو عبور کیا ہے، اور عرفانی بلند ترین مقامات پر وہ فائز شخصیت تھے، اور ان کا انتقال بھی بعض نے لکھا ہے 51 سال کی عمر میں ہو گیا، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 52 سال کی عمر میں ہو گیا، لیکن ان کا زیادہ سن نہیں تھا، جلدی انہوں نے ان تمام مراحل کو عبور کیا ہے۔ پھر ان کی زندگی میں یہ بات بھی قابل مشاہدہ ہے کہ وہ سید علی قاضی طباطبائی کہ جو تمام آج کل کے دور حاضر کے عرفاء میں ان کے استادی کا درجہ رکھتے ہیں، سید احمد کربلائی خود سیر و سلوک میں اور عرفانیات میں علی قاضی طباطبائی کے شاگرد تھے۔ اگر سنی اعتبار سے دیکھا جائے تو علی قاضی طباطبائی سے سن میں زیادہ ان کا تفاوت نہیں تھا، یعنی احمد کربلائی کا جو انتقال ہوتا ہے تو ان کے انتقال کے وقت ان کا سن 51 یا 52 سال تھا، آغا قاضی طباطبائی کا جب انتقال ہوتا ہے تو ان کا سن اس وقت 83 سال کا تھا یا کچھ آگے پیچھے کا سن ہوگا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آغا احمد کربلائی سنی اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے آغا قاضی سے زیادہ مسن تر نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ آغا علی قاضی طباطبائی پر استادی کا درجہ رکھتے تھے اور ان کے استاد تھے، اور یہ مدارج عالیہ جو علی قاضی طباطبائی نے طے کیے ہیں وہ آغا سید احمد کربلائی کے مرہون منت ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر ان کے حالات زندگی میں دیکھا جائے تو سید احمد کربلائی ایک ایسی شخصیت کے مالک ہیں کہ جو کثرت سے گریہ کرتے تھے، یعنی معاشرے میں کثیر البقا کے عنوان سے یہ شخصیت جو ہے وہ مشہور اور معروف تھی، حتیٰ کہ اپنے محلے میں اس قدر گریہ وزاری کے عنوان سے شہرت رکھتے تھے کہ وہ افراد جو نجف اشرف سے مسجد سہلہ کی طرف عبادت کے لیے جایا کرتے تھے، جیسے ہی ان کا گزر ان کے گھر کے قریب سے ہوتا تو وہ ان کے گریہ وزاری کرنے کی آوازوں کو باقاعدہ سماعت کیا کرتے تھے، اور ان کے گریہ وزاری کا اوج اور معراج کب ہوتی تھی؟ جب یہ نماز کی حالت میں ہوتے تھے اور خداوند متعال کے حضور خود کو پاتے تھے تو وہاں یہ شدت کے ساتھ گریہ کرتے تھے۔ ہم لوگوں نے مرحوم آیت اللہ بہجت کو نماز میں گریہ کرتے دیکھا ہے، اور اگر جنہوں نے نہیں دیکھا تو انہوں نے سنا ضرور ہے، یا آج کل آپ انٹرنیٹ سے ان کی ایسی ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں کہ جن میں وہ نماز پڑھا رہے ہیں اور وہاں آپ کو آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کا گریہ وزاری وہ واضح طور پر آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ نماز کی حالت میں گریہ کیا کرتے تھے۔ لیکن سید احمد کربلائی آیت اللہ بہجت سے بھی بہت زیادہ نماز میں گریہ کیا کرتے تھے، اور ان کے رونے کی کیفیت جو نماز تہجد کے دوران ہوتی تھی وہ قابل بیان نہیں ہے، بہت زیادہ گریہ کیا کرتے تھے۔ سید احمد کربلائی نے اس قدر خداوند متعال کی محبت میں، خداوند متعال کی خوف و رجا میں گریہ کیا ہے کہ ان کی ایک آنکھ اسی رونے کے نتیجے میں ضائع ہو گئی اور ختم ہو گئی، لہٰذا معاشرے میں وہ اس عنوان سے بھی مشہور و معروف تھے، دو
عناوین اور 2 ٹائٹل سے وہ معاشرے میں شہرت رکھتے تھے۔ ایک ان کا تھا کثیر البقا، یہ ایک ان کا عنوان تھا کہ بہت زیادہ رونے والا سید ہے، یہ بہت زیادہ رونے والا سید۔ دوسرا ان کا ٹائٹل تھا سید احمد واحد العین، یعنی ایسا سید احمد کہ جس کی ایک ہی آنکھ ہے، دوسری آنکھ اس نے راہ خدا میں ختم کر دی ہے، اور خداوند متعال کی جو بارگاہ ہے اس میں اس نے ہدیہ کر دی ہے، رو رو کے وہ آنکھ جو ہے وہ ضائع ہو گئی، اب یزت عیناہ من الحزن کا مصداق بن گئے، اور اس اللہ کے نبی سے جا کر اس خصوصیت میں شراکت حاصل کر لی۔ لہٰذا سید احمد کربلائی کے اگر علمی لیول کو جائزہ لینا ہے تو اس لیول کو مد نظر رکھنے کے لیے ہمیں علماء کا سہارا لینا پڑے گا۔ مثلا آغا سید علی قاضی طباطبائی کے جو بڑے فرزند ہیں آیت اللہ سید محمد حسن قاضی طباطبائی، یہ اپنے استاد کے، ان کے استاد تھے آیت اللہ سید جلال الدین آشتیانی، اپنے استاد سے یہ نقل کرتے ہیں اس بات کی طرف کہ آیت اللہ سید احمد کربلائی اپنے زمانے کے نامور شیعہ علماء میں سے ایک شخصیت کا نام ہے۔ ایسی شخصیت ہے جو تمام نقلی علوم میں، یعنی حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے نقل شدہ تمام روایات پر عبور رکھتی ہے، اور اس کے علاوہ اپنے زمانے کے عظیم فقہا کی فہرست میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ کون نقل کر رہا ہے؟ آیت اللہ سید جلال الدین آشتیانی۔ لیکن اگر ہم جائیں مفسر قرآن آیت اللہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، اور آغا طباطبائی سے پوچھیں کہ بھئی آپ ہمیں آغا سید احمد کربلائی کا تعارف کروائیں، تو آغا طباطبائی کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد سے نقل کرتا ہوں، اور میرے استاد کون ہیں؟ آیت اللہ شیخ محمد حسین اصفہانی کمپانی، ان سے یہ بات کو نقل کر رہے ہیں۔ اور آیت اللہ کمپانی کون ہے؟ آیت اللہ کمپانی وہ ہیں کہ جنہوں نے آغا سید احمد کربلائی سے باقاعدہ توحیدی موضوعات پر خط و خطابت کی ہے، اور ان کے خط و خطابت کا مجموعہ باقاعدہ ایک کتاب کی صورت میں انہی آیت اللہ تہرانی نے پبلش کیا ہے، اور اس کا ٹائٹل ہے توحید علمی و عینی۔ اس مباحثے میں اور اس گفتگو کے اندر آغا سید احمد کربلائی شریک ہیں، اور آیت اللہ محمد حسین اصفہانی کمپانی کہ جو اپنے زمانے کے نابغہ شخصیت ہیں، اور علمی حلقے میں اس محمد حسین اصفہانی کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا ہے، اور آج بھی حوزہ علمیہ میں ان کا علمی اثر نہایت الدرایا ایک بے نظیر کتاب کے طور پر پہچانی جاتی ہے۔ ان کی عمر جب 30 سال تھی تب انہوں نے سید احمد کربلائی سے وہ خط و خطابت کے ذریعے سے عرفانی موضوعات اور توحیدی موضوعات پر باقاعدہ گفتگو کی ہے، جسے ہم اپنی زبان میں کہیں مناظرہ کیا ہے خط و خطابت کی صورت میں۔ آیت اللہ احمد کربلائی سنی اعتبار سے بہت زیادہ تھے اس وقت، یعنی آغا کی ایج اگر 30 سال ہے تو آغا احمد کربلائی 50 کے قریب ہوں گے جب انہوں نے یہ خط و خطابت کا سلسلہ آپس میں جاری رکھا ہے، لیکن اس قدر متواضع انداز میں انہوں نے سید شیخ محمد حسین اصفہانی کمپانی کو ان کے سوالات کا جواب دیا، اور عرفانی اور توحیدی نقطہ نظر سے انہیں گائیڈ کیا۔